یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک ہدیہ پیش کریں، باوز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا بے پناہ فضل و احسان ہے، کروڑوں احسانات کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، جس کے ہر ساتھ میں برکت و رحمت شفقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم نعمت بھی ہے، اور اللہ کی ایک عظیم ہم سب کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے لیتا ہے، کبھی دے کر لیتا ہے، کبھی چھین کر لیتا ہے، کبھی عطا کر کے لیتا ہے، کبھی نہ دے کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سکتہ کا مریض ہوتا ہے، سکتہ کا مریض جب اس کو آزمانا ہوتا ہے تو حکمہ حضرات اس سکتے کے مریض کے ناک کے پاس آئینہ لے کر جاتے ہیں۔ آئینے پہ اگر کچھ دھندلاہٹ سی آ جاتی ہے تو یہ سمجھ لی جاتی ہے کہ ابھی جان باقی ہے، ابھی جو آرزو کا چراغ ہے جو ٹمٹما رہا ہے وہ جل رہا ہے، اگرچہ وہ مدھم ہی سے ہی جل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مثال دے کر سمجھایا گیا، جب کسی مسلمان کا امتحان لینا ہو تو کسی مسلمان کے بستی میں چلے جاؤ رمضان المبارک کے مہینے میں، فرمایا اگر ان کے اندر کچھ اللہ کا خوف ہوگا، اسلامی جذبہ، دینی جذبہ کچھ بیدار ہوگا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر چہرے پر ایک الگ سا نور نظر آتا ہوا نظر آئے۔ فرمایا جب ہر طرف ایک دینی ماحول دیکھو آپ رمضان کے مہینے میں، ہر گھر میں دینی ماحول، مسجد سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر مدرسے تک، تو فرمایا آپ سمجھ جاؤ کہ ابھی بھی مسلمان زندہ ہیں۔ وہ فرمایا اگر کسی بستی میں اس کے الٹ کام دیکھو، یعنی دینداری گھٹ چکی، بے دینی بڑھ گئی، ہٹے کٹے مشٹنڈے لونڈے روزہ نہیں رکھتے، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، اور اس پر ان کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو وہیں کھڑے ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، کیونکہ ایسے لوگوں کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے خارج کر دیتا ہے، پھر ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ کہیں کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھ سکتے ہیں، نہ کہیں انہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو میرا خیال میں ہر بستی میں ایک عجب سا ماحول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو روزے بھی رکھتے ہیں، مگر بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پڑیا پکار نہ چھوڑ سکے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بیرا پان نہ چھوڑ سکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے
ایک کپ چائے نہ چھوڑ سکے وہ بدبخت اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آپ ذرا خود ہی بتائیں۔ جو کہے ہم نشہ کرتے ہیں، صبح ہمیں بیڑی پینا رہتا ہے اور ہمیں پکار کھانا رہتا ہے، ہمیں پان کھانا رہتا ہے، اس لیے نہیں روزہ رکھ پاتے۔ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں۔ اب بتائیں جو اللہ کے لیے ایک بیرا پان نہ چھوڑ سکے وہ آگے کرے گا کیا؟ اس سے امید بھی کیا کی جا سکتی؟ اس لیے یہ توفیق خداوندی سے ہے کہ پروردگار عالم جسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں توفیق دیتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور جسے توفیق نہیں دیتا ہے وہ روزے جیسا منہ بنا کے بیٹھا رہتا ہے۔ ابھی افطاری کا آرڈر مل جائے اور گاؤں گاؤں میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں نیتا جی نے افطاری کا انتظام کیا ہے، تو سب سے آگے بے روزے دار ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دن بھر نہیں سال بھر کے بیچارے بھوکے ہیں، اور سب سے زیادہ بھی وہی کھائیں گے، سب سے زیادہ وہی پیئیں گے بھی۔ ہم تو کہتے ہیں ایسے افطار میں جانا ہی منع ہے کہ جو نشو نما دکھاوے کے لیے، وہ نیتا خود ہی روزہ نہیں رکھتا، بدبخت روزہ نہیں رکھتا، روزہ افطار کرواتا ہے، اور جو بے روزہ دار افطار کروائے تو ظاہر سی بات اس میں بے روزے دار ہی زیادہ تر جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی خصوصیات بہت ہیں، آپ حضرات نے سنی ہے، بہت سی خصوصیات ہیں، اگر بتائی جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے اس مہینے میں اللہ نے جتنے پیغمبر کو نازل فرمایا، ہر پیغمبر پر جو بھی صحیفے نازل ہوئے اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا صرف جنت الفردوس، کیونکہ یہ رمز سے رمضان بنا ہے۔ رمز کے معنی ہوتے ہیں اس قدر شدت سے بارش ہونا کہ سب کچھ بہا لے جائے، اسی رمز سے یہ رمضان بنا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے گناہوں کو ایسے بہا لے جاتا ہے جس طرح سیلاب اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی ایک رمز کا ہوتا ہے ایسی آگ جو جلا کے خاکستر کر دے، اس سے یہ رمضان بنا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اللہ اس مہینے میں رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس مہینے میں جو بندہ کچھ کبھی نہ کھایا ہو اللہ اس کو کھلا دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کسی نے خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے جو گناہ تھے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت۔ اور دوسرا فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جس کسی شخص نے رمضان میں تراویح پڑھی، تراویح سنی کھڑے ہو کر قیام کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اگر خلوص نیت سے تراویح سنتا رہا، اس کے بعد میں نبی فرماتے تراویح سن کے گیا، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد وہ سو گیا، وہ سوتا رہا، اس کا سونا اللہ عبادت میں لکھتا تھا۔ فرمایا جب اس کی تراویح مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے اس کے پچھلے جتنے گناہ تھے اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا حضور تاجدار مدینہ نے پھر لیلۃ القدر آئی، اس لیلۃ القدر میں جن لوگوں نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، دعا مانگی، تو نبی فرماتے اس کے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث سے آپ نے کچھ سمجھا؟ صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث گنہگاروں کے لیے بہت بڑا مژدہ ہے۔ یہ رمضان
مزدے پر مزدہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث پڑھ کر کے کہ جب تمہارے گناہ پچھلے بخش دیے جائیں تو اسی رمضان میں عہد کر لو کہ اب وہ جو گناہ بخش دیے گئے پھر وہ سرزد سے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو گناہ بخش دیے گئے پچھلے اسی رمضان میں تہیہ کر لیا جائے کہ اب اس رمضان کے بعد وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس لیے ایک حدیث کو اللہ کے نبی نے بتایا، اس حدیث کے پڑھنے کا مطلب یہی ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اس کا بھوکا رہنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اللہ اسے ایک ذرے کا بھی ثواب عطا نہیں فرماتا۔ وہ صرف اس طرح ہے کہ وہ آدمی بھوکا ہے، یعنی ڈائٹنگ پر ہے، ڈائٹنگ پر اپنا وزن کم کر رہا ہو یا پھر اپنے اندر جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کولیسٹرول بنتے ہیں اس کو ختم کر رہا ہے، یہی کر سکتا ہے، باقی ثواب نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا جو رمضان کے مہینے کے روزہ رکھے پھر اگر نماز نہ پڑھے یا رمضان کے مہینے کا احترام نہ کرے تو فرمایا، اور کچھ لونڈے تو ایسے ہوتے ہیں خود روزہ بھی نہیں رکھتے اور غیر مسلموں ہندوؤں کے بیچ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، اپنے اسلام دھرم کو ان کے بیچ میں لے جا کر بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی رسوائی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بھوکے رہنے سے اللہ اس کو کوئی ثواب عطا نہیں فرماتا، اور جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا، اب دیکھیں اللہ رب العزت، یہ حدیث پاک کو میں نے پڑھا تو میری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک دم آرام و آشائش سے زندگی گزارتے ہیں، ایک دم فری مائنڈ ہو کر کچھ بھی کرو، کوئی فرق نہیں پڑنے کا، جو ہوگا دیکھ لیا جائے۔ یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب بچانے پہ آتا ہے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ منا کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منا کے مقام پر فرماتے قیامت کے دن میں میزان کے قریب رہوں گا تو ایک نوجوان کو فرشتے آگے اور پیچھے سے مارتے ہوئے لائیں گے، تو وہ نوجوان کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچائیں، مجھے جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فرشتے سے پوچھا یہ کون سا عمل کرتا تھا جس عمل کی بنیاد پر اسے جہنم میں لے کر جایا جائے؟ تو فرشتے نے کہا ہے اللہ کے نبی یہ اللہ کا سب سے سخت دشمن ہے، یہ اللہ کا سب سے سخت دشمن ہے۔ تو رب کے محبوب نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ تیرا سب سے سخت دشمن کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ میرے رمضان کا دشمن ہے، اس لیے میرا سب سے سخت دشمن۔ محبوب یہ رمضان کے مہینے میں نے اس لیے دیے تھے اسے کہ سال بھر کھا جتنا کھانا ہو، میں نے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اچھی اچھی نعمتیں دی، سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایک مہینہ اسے دیا تھا کہ اس مہینے میں مجھ کو راضی کر لے، میرے حضور سر سجدے میں رکھ کر رو لے، مجھے منا لے۔ مگر یہ اتنا بڑا بدبخت کہ جب جب رمضان آتا رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا تھا، رمضان کے احترام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دی اور بغیر توبہ کے اچانک یہ مر گیا۔ اللہ اللہ۔ تو حضور نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا رمضان میں؟ تو کہا یا رسول اللہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا تھا، عربی تو میں نے پڑھ لیا تھا، مگر پڑھ کر بس قرآن کو طاق کی زینت بنا کر رکھ دیا تھا، کبھی پڑھتا نہ تھا، بھول گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ تو پروردگار عالم اپنے محبوب سے فرمائے گا حبیب یہ رمضان کا دشمن میرا سخت دشمن ہے، اب اس کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے، سب سے نیچے طبقے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں تو لوگ بڑی آرام سے عیش کر رہے ہیں، بڑھیا کھٹیا پہ چارپائی پہ لیٹے پڑے ہوئے ہیں، جو ہوگا دیکھے گا، مولوی صاحب چیختے ہیں چیخنے دو، ان کا تو کام ہی چلانا ہے، اس لیے بہت آرام سے۔ میرے عزیزوں یہ بہت آرام سے رہنے کا مقام نہیں ہے، ابھی دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا، ابھی ابتدا ہے، ابھی دیکھیے گا آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا اسی ہندوستان کی دھرتی پر۔
مسجد سے لے کر مدرسے تک، مدرسے سے لے کر عیدگاہ تک، عیدگاہ سے لے کر داڑھی تک، اور داڑھی سے لے کر کیا کہتے ہیں کلمہ تک، کلمے سے لے کر جھنڈے تک، جھنڈے سے لے کر اذان تک، جو کچھ بھی ہوگا سب آپ دیکھو گے۔ جب کورونا پھر آئے گا تو پھر نمازی بن جاؤ، پھر جب سامنے کوئی مرے گا پھر اللہ کی یاد آئے گی، پھر جب توڑے جاؤ گے پھر اللہ کی یاد آئے گی، پھر روزے نماز کی یاد آئے گی۔ اس لیے اللہ نے جسم میں اگر بوٹی دی ہے تو اس بوٹی کی زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ اسی بیماری اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر بری بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، صحت دی ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے، یہ نہیں بس گوشت اور لوتھڑے لتے ہوئے چلے جائیں اس کی زکوٰۃ نہ نکالو۔ اس لیے روزہ رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کا خطاب دے کر اللہ نے فرمایا، اس لیے چونکہ یہ روزہ جو ہے یہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، عقل میں آنے والی چیز روزہ نہیں ہے، یہ بھوکا پیاسا رہنا کیسی عبادت ہے یہ۔ پروردگار عالم نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی بھوکے پیاسے رہ رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگ جتنے پیغمبر آئے اور ان کی جتنی امتیں آئیں میں نے سب پر روزہ فرض کیا تھا، اور سب میری رضا کے لیے روزہ رکھتے آ رہے تھے، اور تم مومن کس لیے بنے ہو؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے میرا اور میرے حبیب کا، تم نے میری توحید کا اقرار کیا ہے، میرے حبیب کی رسالت کا اقرار کیا ہے، پھر اپنا ایمان پلپلا نہ رکھنا، اپنا ایمان تو اتنا مضبوط رکھنا کہ اگر پہاڑ بھی ٹکرا جائے تو پاس پاس ہو جائے، اور تمہارا ایمان اسی طرح جو کا تو رہے۔ اور ہاں اپنا ایمان اس قدر مضبوط رہنا کہ گرم ہوائیں چل رہی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، آپ نے ایک گلاس پانی پی کر روزہ رکھا ہوا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، لو چل رہی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، سامنے کھانا موجود ہے، بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، عقل کہتی رہ جائے کھا لے، تمہارا ایمان کہے بدبخت کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایمان کی اس کسوٹی پر تم کھڑے اترو گے تو اللہ کی عزت کی قسم تم جہاں رہو گے اللہ وہیں تمہارے صدقے میں اگر جنگل ہے تو اسے منگل بناتا ہو نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم نے ایمان ہم پر رکھا ہے، اس لیے اگر تم مومن ہو تو میں جو کہتا ہوں اسے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، جہاں پر عشق ہو وہاں پر عقل کی نہیں چلتی ہے۔ رب فرمائے تم دھوپ میں کھڑے رہو، ہم دھوپ میں کھڑے رہیں گے۔ اللہ فرمائے دریا میں کود جاؤ، ہم کود جائیں گے۔ یہی تقاضۂ محبت ہے، یہی تقاضۂ ایمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بندے میں نے تجھے بنایا ہے، جو جسم و جان سب پر میرا حق ہے، میں جیسا حکم دوں گا تجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکم کسی مجازی خدا کا نہیں، حقیقی خدا کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر تم پر ہی روزہ نہیں فرض کیا گیا، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ اتفاق کیا نہیں بلکہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا پہلے ہی سے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نہ سمجھنا یہ صرف تم پر ہی فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور ایسی حکمت ہے لیکن عقل اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ یہ عجیب عجب حکمت ہے، انسان بھوکا رہے، انسان پیاسا رہے، پیاس کی شدت ہے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، مگر جب تک مغرب کی اذان سن نہیں لیتا ہے اس پانی کو اپنے لفظ سے نہیں لگاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو فرمایا اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تم سے اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور محبت کا اصل معنی یہ نہیں ہے، محبت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے عیب کو بتائے اور پھر تمہارے عیب کو درست کرے۔ دوستی میں یہ فرق ہوتا ہے، اگر آپ اپنے دوست کو آزمانا چاہتے ہو تو آپ شراب پیو گے، کہے گا بہت خوب، آپ پیتے رہو، آپ پر بہت جمتا ہے۔ آپ جوا کھیلو، بیٹھ کر آپ کی پاس آپ کی تعریف کرے گا، ارے آپ سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں،
فرمایا جب عیب کو کوئی ہنر تعبیر کرے اور پھر اس عیب پر تمہاری تعریف کرے تو فرمایا اس سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو سچ تمہارا عیب بتائے پھر اس عیب کی اصلاح کرے، حضور فرماتے اس سے بڑا تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے، آپ دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب اگر ماں باپ کی کسوٹی دیکھے تو ماں باپ کی محبت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اب بچہ اگر کبھی بیمار ہو جائے تو ماں باپ اس کے لیے دوا لاتے ہیں، کڑوی دوا، اور ماں باپ اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو زبردستی دوا پلاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بچے پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بے وقوفانہ الفاظ ہیں۔ بچے پر ظلم نہیں ہو رہا ہے بلکہ ماں باپ تو اس کے حلق کے نیچے سے دوا اتار کر اس کے جسم سے تمام امراض کو دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح رب قدیر فرماتا ہے میرے بندے سال بھر تو نے گناہ کیا ہے، خوب عیاشیاں کی ہیں، اب میں نے تجھے ایک موقع دیا ہے رمضان کا، اب یہ روزے کا جو زہر تجھے لگ رہا ہے اس کڑوے گھونٹ کو پی تاکہ تیرا جسم بھی پاک ہو جائے، تیری روح بھی پاک ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رب تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری روح پاک ہو جائے جو سال بھر تم نے گندا کر کے رکھا ہے۔ اب آگے فرمائے، اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری بات سن لیں، فرمایا ایامن معدودات، گنتی کے دن ہے، گنتی کے دن، کتنے دن؟ گنتی کے دن۔ دیکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے بہلا رہا ہے، لیکن اتنے ہم جری ہو گئے کہ اس کے باوجود بھی نہیں بہلتے۔ کوئی آدمی بیمار ہو تو ہم اس کو تسلی دیتے ہیں، بس 2-3 دن ہے، زیادہ دن نہیں، 2-3 دن میں آپ کو آرام ہو جائے۔ تسلی دینے کا طریقہ اس طرح ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ایامن معدودات، گنتی کے دن ہے۔ آپ اتنی گنتی کے دن ہے آپ اپنی انگلی کے پوروں پہ گن سکتے ہیں، 30 دن گن سکتے ہو کہ نہیں؟ سال بھر تو ہے نہیں کہ سال بھر لیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گنتی کے دن ہے، فمن کانا منکم مریض او علی سفر، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ بتائیے اللہ نے مہلت دی کہ نہیں؟ لیکن اگر بیمار نہ ہو زبردستی ٹیبلٹ لے کے ٹہلو تو یہ تو اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے ہو، مولوی کو دے سکتے ہو، لوگوں کو دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر سچ میں مریض ہو، سچ میں مسافر ہو تو اللہ فرماتا ہے چھوٹ دے رہا ہوں، اگر سفر کر رہے ہو تو تمہارے اوپر روزہ کو معاف کیا جاتا ہے، اگر مریض ہو تو معاف کیا جاتا، مگر کب تک؟ سفر سے واپس آ جاؤ تو اللہ نے فرمایا پھر وہ روزے جو تم نے قضا کیے ہیں اس کو ادا کرو، تم مرض سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اس روزے کی قضا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا، ایسا مریض ہے کہ اب کی بار روزہ نہیں رکھتا تو اس کی اگلے بار قضا بھی نہیں کر سکتا، چونکہ آج وہ 70 سال کا ہے تو اگلے سال اور اس کی عمر بڑھتی چلی جائے گی، مرض اس کا تھوڑا آ جائے تو کل اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، پھر اسے ٹھیک نہیں ہونا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا پھر کیا کرو، فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا کھانا ہر دن کھانا کھلاؤ اس کو بھر پیٹ، اگر نہیں کھلا سکتے تو اتنا روپیہ اسے دو، اتنا روپیہ دو۔ فمن تطوع خیرا، اور اگر اور بھلائی کرنا چاہو نیکی کا اور کر سکتے ہو، یعنی 2-3 مسکین، 4 مسکین، 5 مسکین اچھا کھلا بھی سکتے ہو، کپڑا بھی دے سکتے ہو، اسے روپیہ بھی دے سکتے ہو، اپنے جسم کا صدقہ بھی دے سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر اور اپنی طرف سے زیادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اور اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، اگر روزہ رکھ لو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ سفر کر رہے ہو کوئی ضروری نہیں کہ روزہ چھوڑ ہی دو، اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو روزہ چھوڑ ہی دو۔ اللہ فرماتا اگر روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ اللہ نے مرض تمہیں دے دیا، اگر تم مریض ہو، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزہ رکھ لو گے تو اللہ نے فرمایا اور اچھا۔ اب اور اچھا میں علماء کیا فرماتے علماء کرام اگر اس سفر میں
अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हारे ऊपर माफ है, अगर तुम रोजा नहीं रख सकते ना रखो, लेकिन बाद में रख लेना, और अगर रखते हो तो तुम्हारे लिए और अच्छा है। उलमा फरमाते हैं और अच्छा का मतलब यह है कि जिस नीयत से वो निकला है, फिर उस सफर में जिस नीयत को पूरा करने के लिए निकला है, उस नीयत को पूरा करने की जिम्मेदारी अल्लाह खुद ले लिया करता है। वो फरमाया अगर मरीज है, थोड़ा सा मर्ज है, और अगर अल्लाह ने फरमाया रोजा नहीं रख सकते ना रखो, बाद में रख लेना, और फिर फरमाया अगर रखते हो तो और अच्छा है, तो फरमाया अगर वो रख लेता है तो अंदर जो जिस्म के उसके मर्ज है, अल्लाह सारे मर्ज से उसे शिफा अता फरमा देता है। इसलिए आप देखें आज लोग डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं और वर्जिश ज्यादा करते हैं। यहां तो लोग डाइटिंग और रोजे को तरसते हैं, और जिसे खुद रोजा दिया गया है वो बदबख्त रोजे से भागता हुआ नजर आता है। कितनी बेवकूफी है हम लोगों की। मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि एक एक उसके लफ्ज में, और जितने भी हमारे त्योहार कह लीजिए और जितने भी हमारे मरासिम हैं, अल्लाह ने जो जो कुछ भी रखा है, खतना से लेकर रोजे तक, रोजे से लेकर नमाज तक, और नमाज से लेकर बैठकर पानी पीने तक, और रुकू सजदा तक, हर एक चीज में अल्लाह ने दुनियावी आखिरी शिफा, रहमत, बरकत छुपा के रखी है। सुभान अल्लाह। मुसलमान कितना खुश नसीब है, लेकिन अगर चाहे तब